السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جس موضوع پہ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان، سلف صالحین سے شروع سے ہی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں رات کو تادیر سحری تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے احکام کے سننے میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت مطہرہ کے جو احکام کے درجات ہیں ان میں اس کا درجہ کیا ہے۔ بحیثیت مومن مسلمان یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی معمولات ہیں دین اسلام کے لحاظ سے ان کی جو حیثیت ہے اس کو ضرور سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ فلاں جو حکم ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا آیا وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک عمل مستحب ہے ہم اس کو فرضوں کے درجے پہ لے جائیں، یا ایک عمل واجب ہے ہم اس کو مستحب سمجھے بیٹھیں، یعنی کہ اس طرح کرنے سے ہم اعتدال سے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی صحیح طور پر تعمیل نہیں ہو سکے گی۔ تو اس بات سے جب ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ فلاں جو حکم ہے اس کی حیثیت کیا ہے، تو پھر اس حکم کو اسی حیثیت سے ادائیگی کا اہتمام کریں گے، تو اس سے اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ ہمارے ہاں اکثر جگہوں پر جو اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے اور احکامات کی شرعی حیثیت اور اس کی جو درجہ بندی ہے اس کی صحیح طریقے سے نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری جگہوں پر جو مستحبات ہیں ان کو فرائض کے درجے میں لے جاتے ہیں، یا اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح فرض ادا کیا جا رہا ہے، اور فرضوں کو اس طرح اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید جس طرح مستحبات کو ہلکا جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہو۔ تو یہ اعتدال کی کمی ہے اور صحیح شعور نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، شب برات جو اہتمام کرتے ہیں معاشرے کے اندر، شب برات کے لحاظ سے دو ذہن ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ سرے سے ہی شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بدعت مذمومہ ہے، بدعت ضلالہ ہے، دین میں زیادتی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت باقاعدہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کے زیر سایہ قیام اللیل کا، کچھ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے جو شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں کہ آیا ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل کس حیثیت میں ہے، تاکہ ہم اس عمل کو، مثال کے طور پر باہر کوئی بندہ ہم سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ یہ فضول کام ہے، فضول رسم ہے، فضول عادت ہے، بدعت ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، تاکہ اس بات کرنے پر ہم وسوسات کا شکار نہ ہو جائیں، بے یقینی نہ آ جائے، اور ہم جو ہے وہ ایک ایسا عمل کہ جس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اس فائدے والے عمل سے اپنے آپ کو دور لے جائیں۔ تو عزیز دوستو، جو یہ شب برات میں جو قیام کا اہتمام ہے، محافل کا اہتمام ہے اور دن کے روزے کا اہتمام ہے، اس کا درجہ مستحب ہے۔ یہ سارے عمل مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔
واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مستحب عمل ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں رسول کریم علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حکم ہوتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے رہنمائی لی جاتی ہے، یا قرآن میں یا حدیث رسول علیہ السلام میں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کو کوئی ایک بھی آیہ کریمہ ایسی نہیں ملے گی جس میں رب ذوالجلال جل وعلا نے واضح لفظوں میں شب برات میں قیام اللیل کا اہتمام کا حکم دیا۔ یہ بات واضح رہے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور جو شرع کے احکام کی حیثیت ہے اور درجہ بندی ہے اسی کو جیسے ہیں ویسے قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شب برات کے لحاظ سے باقاعدہ کوئی ایک بھی آیہ کریمہ کے اندر واضح لفظوں میں کلام نہیں آیا۔ سورہ زخرف قرآن مجید فرقان حمید کی 25ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لیلۃ مبارکہ، اس لفظ کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، اس طرح کے جو مفسرین ہیں ان کے تفسیری اقوال ملتے ہیں کہ ان اقوال میں سے ایک قول ملتا ہے کہ ہاں یہ جو لیلہ مبارکہ جس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے اس سے مراد جو ہے وہ لیلہ برات ہے، جو کہ شب برات کے نام سے ہمارے ہاں موسوم ہے۔ لہذا یہ بات واضح رہے کہ یہ تفسیری اقوال میں یہ پہلو پایا جاتا ہے، باقاعدہ قرآن مجید کی واضح کسی نص میں ایسا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرا، حدیث طیبہ میں ہم پڑھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کئی احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں۔ اب ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لحاظ سے وہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو شب برات جو شعبان المعظم ہے یہ سارے کا سارا مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا اور پھر اس مہینے کے اندر سرکار کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے۔ رمضان شریف کے علاوہ جس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے وہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بستر پر نہ پایا، تو میں نے چاہا کہ میں تلاش کروں، تو میں نے چلتے چلتے جب میں جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع شریف میں تشریف فرما ہے۔ اب جنت البقیع قبرستان ہے اور سرکار وہاں تشریف فرما ہے۔ کچھ لمحے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی جب توجہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہوئی تو حبیب کریم علیہ السلام نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ رات وہ ہے کہ جس رات میں رب ذوالجلال میری اس امت پہ خاص کرم فرماتے ہوئے اس امت کی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر افراد کی بخشش فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث طیبہ ہے۔ اب اس سے دو پہلو جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ایک یہ کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس رات میں کہاں تشریف فرما تھے؟ جنت البقیع میں۔ تو عزیز دوستو، یہاں سے اس بات کی خبر ملی جو مستحب عمل ہوتا ہے نا، مستحب عمل کے لیے شریعت مطہرہ کے کسی ایک پہلو سے اشارہ بھی مل جائے تو وہ مستحب کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا عمل شریف کہ نبی علیہ السلام اس رات میں جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، لہٰذا حبیب علیہ السلام جو ہے وہ ایک رات میں تشریف لے گئے، لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ٹھہرا۔ یعنی کہ اس میں اگر بالفرض کوئی جاتا ہے اس لحاظ سے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس کو جانے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہاں پر جا کر وہ ایسی خرافات کرتا ہے، ایسی خلاف شرع معاملہ کرتا ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا تو اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے اور فاتحہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دعائے خیر کرنے کے لیے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے جانے کے لحاظ سے اس کو تحسین کے کلمات ادا کیے جائیں گے۔ تو لہذا یہ مستحب عمل ہے یہ قبرستان جانا۔ اور دوسرا، محبوب کریم علیہ السلام اس رات کے لحاظ سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر امت کی بخشش فرماتا ہے۔ لہذا اس رات میں کچھ دیر کے لیے قیام کرنا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، کچھ دیر کے لیے تسبیح و تعلیل کرنا، ٹھیک ہے،
اگر کوئی بندہ پوری کوشش کرے ساری رات کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے کر کے سو جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کے میں روزہ رکھوں یا میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکوں، تو اس کا اتنا کرنا بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اتنے کرنے سے بھی وہ اس رات کی وہ برکتیں پا لے گا جو برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں یہ بات واضح رکھیے گا کہ ایک ہے انفرادی طور پر اس رات میں جاگنا، من کہ ایک بندہ گھر میں تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتا ہے تو قباحت اس میں بھی نہیں ہے، مقصود ہے اس رات کے اندر جاگنا اور اس رات میں تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرنا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اجتماعی معاملے کے لحاظ سے کہ باقاعدہ اجتماع کی کیفیت بنتی ہے، یہاں پہ آ کے سوال اٹھتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دور اقدس میں کبھی اجتماع تو کبھی نہیں کیا، لہذا تم جو یہ اجتماع کر رہے ہو اس اجتماع کی حیثیت پھر یہی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہاں جب لفظ بدعت آئے تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں واضح رکھنا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ جس سے دینی امور میں فائدہ ہو، اور بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جس سے دینی امور میں نقصان آئے، سنت کا تارک ہونا بن جائے، ترک سنت جو ہے وہ لازم آئے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، یعنی کہ جو اجتماع ہوتے ہیں، اب بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ کوئی بندہ انفرادی طور پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، ان کے 2 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتا، وہ تھوڑی دیر بیٹھے گا پھر اس پہ جو ہے وہ ہزاروں سوچیں غالب آ جائیں گی اور وہ سو جائے گا۔ تو اگر 2-4 لوگ مل کے بیٹھیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے، تسبیح و تحلیل کا وقت جو ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اس واسطے یہ اس کا زیادہ دیر دوسروں کے ساتھ بیٹھنا فائدہ بخش ہے، لہٰذا یہ بدعت حسنہ کے زمرے میں آئے گی، بدعت سیئہ کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ دوسرے، محبوب کریم علیہ السلام نے اس رات کے لحاظ سے بہت سارے اعمال کا بیان فرمایا، وہیں پہ حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے امت اجابت میں، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 7 بندے ایسے ہیں، مطلب 7 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو عزیز دوستو سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو سنبھلنے کی اور ان چیزوں کی بچنے کی کہ جن چیزوں کے سبب معاشرے میں تباہی آتی ہے، سرکار نے اس رات کے لحاظ سے منع فرمایا۔ اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں آپ یقین جانیے۔ سب سے پہلی ہے جو زنا کرنے والا، زانی، پھر فرمایا سرکار نے شرابی، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا، اور کینہ پرور، بغض رکھنے والا مسلمانوں سے اور مسلم معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے والا۔ اس طرح کر کے محبوب علیہ السلام نے 7 لوگوں کا بیان فرمایا۔ تو آپ غور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ کیا یہ جتنی بھی چیزیں ابھی سرکار کے فرمان سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور ہیں۔ معاشرہ ان چیزوں کی وجہ سے ضلالت کی طرف جا رہا ہے، اور بہت سارے نوجوان دھڑا دھڑ اس کیفیت میں گر رہے ہیں، زنا میں، شراب میں، والدین کی نافرمانی میں، قطع تعلقی میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینہ کے لحاظ سے۔ تو اس رات کے اندر اگر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان برائیوں سے روکنے کا، ان کے سامنے مفاسد جو ہیں اس سے بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی ایک کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کی بھی، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی اور اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ نہ یہ کہ محض یہ کام کیا جائے کہ اس رات میں محض کہ بھئی اس رات میں توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ بھئی توبہ کس چیز سے کرنی ہے؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز سے توبہ کرنی ہے؟ شریعت مطالعہ نے یہ نہیں کہا کہ 4 آنسو بہا لو اور اس کے بعد تم پھر اسی ڈگر پہ چل پڑو، نہیں، خالق کائنات جل وعلا نے کن چیزوں سے توبہ کرنی ہے اور کس چیز کی طرف جانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اس واسطے عزیز دوستو اس رات کے لحاظ سے یہ اہتمام ہے۔ پھر اس رات کے لحاظ سے جو احادیث طیبہ ہیں ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ موضوع ہیں یا وہ اکثر حدیث طیبہ ضعیف ہیں، یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ ضعیف جو حدیث طیبہ ہیں یہ اس رات سے لحاظ سے جو اکثر حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں، زیادہ ضعیف حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا، حدیث موضوع اور ہوتی ہے، حدیث ضعیف اور ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب دیکھیے، میرا یہ کلام جو میں کر رہا ہوں، اس کلام کو سنتے ہیں یہ صاحب،
یہاں سے آگے سنتے ہیں وہ دوست، پھر آگے وہ دوست، پھر آگے وہ دوست، اس طرح ایک چین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ میرا کلام انہوں نے سنا، انہوں نے آگے بیان کیا، انہوں نے آگے بیان کیا، تو یہ ایک چین بن گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ سنتے ہیں ایک میرا کلام، اسی کلام کو آپ آگے بیان کرتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں، تو اس طرح ایک چین بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب میرا کلام سنا انہوں نے جب آگے دوسرے بندے کو بیان کیا، تیسرا بندہ، تو درمیان میں ایک بندہ ایسا آ گیا جو کہ شرائط محدثین پہ پورا نہیں اترتا۔ محدثین کی ایک شرائط ہے کہ جس سے حدیث لینی ہے اس کے اندر یہ شرط پائی جائے، یہ شرط پائی جائے، یہ شرط پائی جائے، وہ ان کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا۔ درمیان میں ایک بندہ، پہلا بندہ ٹھیک ہے، دوسرے بندے میں وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی، اب اس ایک درمیان میں بندے کی وجہ سے وہ حدیث، سند کی وجہ سے، چین کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، سمجھا گیا۔ جو حدیث موضوع ہوتی ہے، یعنی کہ جو گھڑی گئی حدیث ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر اس کے لحاظ سے سٹینڈرڈ قائم ہے، معیار قائم ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جو فرامین ہے ان کا ایک اپنا معیار ہے، اور عام جو الفاظ بنا کر نبی علیہ السلام کے فرمان کی صورت میں رکھ دیے جاتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار کا فرمان کون سا ہے، یہ الفاظ کی حیثیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے حدیث ضعیف، عزیز دوستو یاد رکھیے گا، حدیث ضعیف جو ہے وہ حلال اور حرام کے حکم کے لحاظ سے قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے بلند درجے کی مضبوط حدیث چاہیے ہوتی ہے جو صحیح کے درجے پر ہو، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اعمال کے لحاظ سے کہ اعمال صالحہ میں فضائل کے اعتبار سے، تو اس میں جو ضعیف درجے کی حدیث ہوتی ہیں، جن کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، وہ حدیث قبول کر لی جاتی ہیں، وہ حدیث قبول کر لی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، وہ حدیث طیبہ جو ایک درجے میں، یعنی کہ میرا یہ کلام ایک ہے، انہوں نے سنا، دوسرا انہوں نے سنا، ٹھیک ہے، تو اگر ایک حدیث طیبہ ایک درجے میں ضعیف ہے اور دوسرا کئی درجوں سے وہ حدیث طیبہ کئی طریقوں سے وہ ثابت ہے، تو اس طرح کئی ایک طریقے مل کر اس حدیث کے ضعف کو ختم کر دیں گے، اور وہ حدیث جو ہے وہ عمل کی قابل ہو جائے گی، اس پہ عمل جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل کے اعتبار سے، جو عمل کیا جا رہا ہے اس عمل کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ سلف صالحین کا، جو مسلمان شروع سے چلے آ رہے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، تعامل کیا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ اس رات کے لحاظ سے جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں، یہ کسی ایک دو کتابوں میں نہیں آئی، بلکہ صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث طیبہ موجود ہیں، اور دوسری تیسری جتنی بھی احادیث طیبہ کی مسند کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ جو ہے وہ سلسلے احادیث طیبہ کے اس رات کے لحاظ سے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جو رات ہے، اس رات کا مستحب کے درجے پہ آنا حدیث طیبہ سے ثابت ہے، نہ کہ یہ وضع کی گئی ہے، گھڑی گئی رسم ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، جو رسم ہوتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور رسم کو حدیث سے جوڑنا یا دین کے ساتھ جوڑنا یا رسم کو دین قرار دینا، یہ بھی دین میں زیادتی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ شب برات ہے، یہ معاملہ کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو محض دین سے جوڑ دیا گیا ہو، بلکہ اس کا عمل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ہاں، اس شکل کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ موجودہ شکل میں نہیں تھا، موجودہ شکل آج مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ قائم کی گئی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ ایک پہلو یاد ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیے، ایک ہے کہ اس رات میں ہمارے بہت سے نوجوان وہ رات کے پچھلے پہر میں 11-12 بجے اپنے کام سے آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس مسجد میں بیٹھے، پھر اس مسجد میں بیٹھے، پھر اس مسجد میں بیٹھے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے کچھ سنا، وہاں سے کچھ سنا، وہاں سے کچھ سنا، اس طرح کر کے اپنا وقت پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، یہ بھی ان کی زیادتی ہے کہ اس رات کو وہ پھر کے ضائع کر رہے ہیں، اس رات کو وہ بیٹھ کر کچھ سمجھ کر اپنا احتساب کر کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ کے کوئی ایسا کرنے کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اس رات میں کرنے کا پہلو یہ ہے کہ بندہ خود احتسابی کرے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، اور آگے جو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے اس کے لحاظ سے تیاری کا اہتمام کرے۔ اس رات میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھروں سے پیسے لے کر پٹاخے وغیرہ لیتے ہیں اور ان کو جو وہ گلی محلے میں چلاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رات منائی جا رہی ہے۔ عزیز دوستو، یہ کوئی رسم نہیں ہے،
کہ جس کو منایا اس طرح جائے کہ محض شرغل ہو اور محض جو ہے وہ انجوائمنٹ کا سلسلہ ہو، نہیں، بلکہ یہ جب اللہ کی بارگاہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آگے سے بندہ فضولیات میں پڑا ہو تو وہ بجائے رحمتیں لینے کے رحمتیں اپنے سے دور کرنے کا اس سلسلہ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اس رات کے اندر اپنے بچوں کو پیار سے طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ رات ایسی نہیں ہے کہ، بلکہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیسے کا ضائع کرنا ہو یا فضول معاملات میں جو ہے وہ جایا جائے، بلکہ اس رات میں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو یہ بھی کہ بہت سارے گھروں میں اس رات میں یا خاص طور پر جب شب رات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شب رات دینی ہے، بیٹیوں کو شب رات دینے جانا ہے، بہنوں کو شب رات دینے جانا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو شب رات دینا یا لینا یہ ساری کی ساری چیزیں محض دل جوئی کے لیے ہیں، اس کا دینی احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ فرض واجب ہے، نہ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف دل جوئی کے لحاظ سے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لحاظ سے اور ایک دلوں کی جوڑنے کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ سلسلے بنائے گئے ہیں، وگرنہ ان کا اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق ایسا خاص نہیں ہے۔ پھر شب رات کے اندر بعض جگہوں پہ خاص کھانے بنائے جاتے ہیں، یہ خاص کھانے جو ہیں ان کا بھی شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں ہے کہ کوئی یہی بنائے گا تو جو ہے اس کی شب رات کا سلسلہ مکمل ہوگا، ایسا اس رات کے اندر نہیں ہے۔ اس رات میں تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور رب ذوالجلال جل وعلا سے اپنے اللہ کا فضل پانے کا اہتمام کرنا، تو یہ وہ چیز ہے جو اس رات کے لحاظ سے اصل ہے، وگرنہ اس رات کے لحاظ سے جو دائیں بائیں جانے کا اور پھر آ کے جو وقت ضائع کرنا یہ اس رات کے لحاظ سے متعلق نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس رات کے لحاظ سے باقاعدہ کوئی عبادت خاص طور پر اس رات کے لحاظ سے کوئی منقول نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ 10 نوافل پڑھیں یا 20 پڑھیں یا 30 پڑھیں، ایسا کوئی جو ہے وہ پراپر ایسا کوئی حدیث طیبہ میں سلسلہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اس رات کے لحاظ سے دعا ملتی ہے جو کہ شب برات میں پڑھے جانے والی ایک دعا ہے جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اس رات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھیں، استغفار کی جو دعا ہے، جو نوافل ہے وہ پڑھیں، جو نوافل حاجات کے لیے پڑھیں، ویسے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کے لحاظ سے پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دعا ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر فیس بک پر بھی اور گلی محلے میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ پیج بانٹتے ہوتے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 6 رکعت نماز نفل مغرب کے بعد پڑھے جائیں۔ تو عزیز دوستو اس کا سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس رات کے اندر بیری کے پتوں سے نہانا، بھئی رات شروع ہونے سے پہلے بیری کے پتوں سے نہانا ہے تو اس سے کیا ہوگا جی کہ آنے والے پورے سال میں جو ہے وہ بندہ جادو وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کا ایسا کیا جاتا ہے۔ تو شرعی طور پر اس کی یعنی کہ ایسا نہیں کہ سرکار کی بارگاہ سے کوئی حکم ہو کہ کوئی بیری کے پتے سے نہائے گا تو اس کو جادو وغیرہ سے سلسلہ محفوظ رہے گا، سرکار کی بارگاہ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس کے کس نے اس کو ایسا کیا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو کیوں کیا، اس کی بنیادی پہلو میں آپ کو سامنے رکھے دیتا ہوں، پھر ہم اپنی بات کو اختصار کی طرف کرتے ہوئے مکمل کرتے ہیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے 2 نفل پڑھے ہوں اس طریقے سے اور ان کو اس طریقے پر پڑھنے سے فائدہ ہوا ہو، تو انہوں نے اس فائدے کو بجائے اپنی ذات تک رکھنے کے مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے بیان کر دیا ہو کہ بھئی یہ نفل میں نے پڑھے ہیں، اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، لہذا جو پڑھے گا امید ہے اللہ اس کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا، یہ عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ بیری کے پتے سے نہائے اور کہے کہ ضرور مجھے ہوگا فائدہ، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کرم کرنے والی ہے، امید ہے کہ ان کو فائدہ ہوا ہے تو ان کی برکت سے ہمیں بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی بندہ نہیں نہاتا اور کہے کہ یہ میری بہت بڑی محرومی ہو گئی ہے کہ میں بیری کے پتوں سے نہیں نہایا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ بھی جو ہے عزیز دوستو شعور کی کمی اور اعتدال سے دور جانے کے معاملہ ہے، وگرنہ ان کا خاص ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ خاص نہائے گا تو ہی جو ہے وہ بیری کے وہ جادو وغیرہ سے بچ پائے گا۔ اسی طرح 6 نوافل ہیں جو کہ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی وہ حکم بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے بیری کے پتوں کے لحاظ سے جو وہ بیان کر دیا۔ ان راتوں میں آ کر خاص طور پر لوگ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا صلاۃ التسبیح کا کہ بھئی رات اتنے بجے جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہوگی،
ہاں غیر اعلانیہ طور پر جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ ان کو بعض علماء نے جائز لکھا کہ وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر پڑھا جائے تو اس کے فضیلت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کو جو انفرادی طور پر پڑھنے میں ہی بہتری ہے۔ یہ تھا آج کی شب برات کے لحاظ سے معاملہ۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں جو کچھ بیان کیا صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک اگر کسی ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال